رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا طریقہ اور کوئی نسخہ بتا دیں جس سے ہم اللہ سے غافل نہ ہوں، تیری سنت سے غافل نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ طریقہ ہے اکثروا ذکر حازم اللذات۔ او میرے پیارے صحابہ کی جماعت، میرے صحابہ کی جماعت، ایک کام یہ تم نے کرنے کے، تم نے جو موت ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ جب موت کو یاد کرو گے تو تمہیں یہ چیزیں نہ بھولیں گی، نماز نہیں چھوٹے گی، نماز نہیں بھولے گی، زکوٰۃ نہیں چھوٹے گی، زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو ووٹ دیں گے، نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھیں گے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم موت کو بھی بھول جائیں تو اس کو یاد کرنے کا کیا نسخہ ہے؟ آپ نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ اگر موت کو بھی بھول جاؤ تو اس کو یاد رکھنے کا نسخہ اور طریقہ یہ ہے کہ تم قبروں میں جاؤ، زورو القبور۔ اے میرے پیارے صحابہ کی جماعت تو تم قبروں کی زیارت کرو، قبروں میں جا کر دیکھو، چودھری بھی تمہیں وہاں نظر آئے گا مٹی کی ڈھیری بنا ہوا، سردار بھی تمہیں وہاں نظر آئے گا، خان بھی تمہیں وہاں نظر آئے گا، ملک بھی تمہیں وہاں نظر آئے گا، بڑے سے بڑا وزیر اعظم ڈی سی بھی تمہیں نظر آئے گا، بڑے سے بڑی جائیداد کا مالک بھی تمہیں نظر آئے گا۔ جب ان کو دیکھو گے، یہ سارا کچھ دیکھو گے تو یہ تمہیں نظر آ جائے گا کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ صحابہ کرام نے تیسرا سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم قبروں پہ بھی جائیں، اگر ہم موت کا بھی کثرت کے ساتھ ذکر کریں، قبروں پہ بھی جائیں، قبروں کی بھی زیارت کریں، اس کے باوجود پھر بھی ہمارے دل میں یہ چیز پیدا نہ ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی اہمیت پیدا نہ ہو، اے میرے محبوب تیری سنت کی اہمیت پیدا نہ ہو۔ یہ اصل میں سوال تو ہمارے لیے کیا ہے۔ کس لیے کیا ہے؟ یہ سوال ہمارے لیے کیا ہے۔ وہ تو ایک منٹ بھی نماز ان سے نہیں چھوٹتی تھی یار، ان سے تو سنت ایک لمحے کے لیے، ایک ذرے کے لیے بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ یہ سوال دراصل میں میرے پیارے دوستو اس امت تک قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے افراد کے لیے صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں اگر بار بار موت کا ذکر کرنے سے بھی ہمیں یہ اللہ سے غافل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول سے غافل ہو رہے ہیں، قبروں کی زیارت کرنے سے پھر بھی قبروں کی زیارت کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز کو نہیں یاد کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کی اذان ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اگر تمہیں ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ سے غافل ہو رہے ہو، اللہ کے رسول کی سنت سے غافل ہو رہے ہو، تو آپ نے فرمایا اس کا بہتر طریقہ ہے کہ میری موت کو یاد کرو، تو ذکروا بموتی۔ او میرے پیارے صحابہ میری موت کو یاد کرو، اس لیے میری موت جو ہے، میرا اس دنیا سے جانا جو ہے میری امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی مصیبت اور آزمائش ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، غالباً حضرت انس فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو میرے دل میں یہ خواہش آئی آج اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے، میرا دل ایسے کرتا ہے کہ مجھے سانپ لڑ جاتا اور میں ادھر ہی ختم ہو جاتا، کیوں اللہ کے رسول کی جدائی مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک صحابی رسول حل چلا رہے ہیں اپنے کھیت میں حل چلا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وفات پا گئی، انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صحابی رسول نے اپنی دونوں آنکھوں میں، میری طرف دیکھو میرے معزز سامعین، صحابی رسول نے اپنی دونوں آنکھوں میں اس طرح انگلیاں ڈالیں، عرض کیا یا اللہ ان آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں، یہ آنکھیں میری ختم کر دے یا اللہ، جب تیرا رسول نہیں رہا، جب تیرا نبی نہیں رہا، جب ہمارا سونا نبی نہیں رہا، ہمارا پیارا مصطفیٰ نہیں رہا، ہمارے مدنی کریم جب نہیں رہے تو ان آنکھوں کو میں نے کیا کرنا ہے۔
اللہ نے آنکھیں ختم کر دی. لے میرے پیارے صحابی تجھے اتنی جدائی. اور ایک اور صحابی اللہ کے رسول کی جدائی میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ وہیں وفات پا گئے. اس لیے میرے پیارے دوستو ایک اور صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت جو ہے وہ ناپسند ہے, موت اچھی نہیں لگتی. آپ نے فرمایا یار میرے پیارے صحابی تیرے پاس کوئی مال و جائیداد تو نہیں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میرے پاس مال و جائیداد ہے. آپ نے فرمایا ایسا اپنے مال کو آگے ٹرانسفر کرو, آگے غریبوں یتیموں کو دے دو. دے کر آگے واپس آئے, آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے مال جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیا, لہٰذا اب مجھے موت سے محبت ہو گئی ہے, موت سے محبت ہو گئی. اللہ سے موت مانگنی نہیں چاہیے, مصیبت کی وجہ سے مانگنی